آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں ایک انتہائی گہرا اور سچ پوچھیں تو دل دہلا دینے والا الہیاتی پہلو موجود ہے۔ آج ہم اسی کی تہوں تک جانے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ آخر روحانی اعتبار سے کسی انسان کے دل پر مکمل مہر کیسے لگ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا پراسرار موضوع ہے جس نے صدیوں سے مفکرین کو سوچنے پر مجبور کیا ہے، اور آج ہم اس کی تمام پرتیں کھولنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم اس موضوع کو ایک خاص ترتیب سے سمجھیں گے۔ ابتدا کریں گے پس منظر اور انسانیت کے 3 گروہوں سے، پھر آیت کی تشریح، اس کے بعد روحانی زنگ کا تصور، پھر ایک بڑی زبردست اور جاندار بند مٹھی کی تمثیل، اور آخر میں اس الوہی فعل کے گرد گھومنے والی ایک دلچسپ علمی بحث۔ آئیے سب سے پہلے اس پورے منظرنامے کے پس منظر کو سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ آیت دراصل کس سیاق و سباق میں نازل ہوئی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی سورہ بقرہ کی ابتدا کے حوالے سے ایک بڑی شاندار درجہ بندی ہے۔ ان کے مطابق انسانیت کو بنیادی طور پر 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے تو مومنین ہیں، جن کی فطرت بالکل پاکیزہ ہے، سچائی سامنے آتے ہی اسے فوراً مان لیتے ہیں۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے، جو صرف ایمان کا دکھاوا کرتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ توجہ طلب وہ دوسرا گروہ ہے جو سچائی کو اندر سے پوری طرح پہچان لیتا ہے، مگر محض ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے اسے ٹھکرا دیتا ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر یہی وہ دوسرا گروہ ہے جو اس آیت نمبر 7 کا اصل ہدف ہے۔ اس وسیع تر پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب براہ راست آیت نمبر 7 کے اصل متن کی طرف آتے ہیں۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یہ محض ایک قرآنی آیت کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی خوفناک روحانی کیفیت کی منظر کشی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک انسان کے ظاہری حواس بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، مگر سچائی کو محسوس کرنے کی جو اندرونی روحانی صلاحیت ہے وہ مکمل طور پر مردہ ہو چکی ہے۔ بینائی تو موجود ہے، لیکن بصیرت چھن گئی ہے۔ اب یہاں ایک بڑی کمال کی بات ہے، ابتدائی دور کے علماء نے عربی الفاظ کے چناؤ میں ایک بڑا گہرا فرق نوٹ کیا ہے۔ عربی متن میں دل اور کانوں کے لیے ختم یا طبع کا لفظ آیا ہے، یعنی ایک باقاعدہ ٹھوس مہر یا ٹھپا، جبکہ آنکھوں کے لیے غشاوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی محض ایک پردہ یا غلاف۔ یہ فرق صاف بتاتا ہے کہ رکاوٹ کی نوعیت حواس کے لحاظ سے الگ الگ ہے، اور دل کی جو بندش ہے نا، وہ سب سے زیادہ سنگین اور حتمی درجے کی ہے۔ تو یہیں سے ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر ایک دل روحانی طور پر مردہ ہونے کے اس مقام تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ کیا یہ مہر کسی کے دل پر بالکل ابتدا سے ہی خدا کی طرف سے مسلط کر دی گئی تھی، یا پھر یہ خود انسان کے اپنے فیصلوں اور اعمال کا ایک ناگزار نتیجہ ہے؟ یہ اسلامی الہیات کا ایک بہت ہی بنیادی اور پراسرار سوال ہے، جو انسانی ارادے کی آزادی اور الہی نظام کے تعلق کو جوڑتا ہے۔ تفسیر احسن البیان اور جامع ترمذی کی ایک بڑی ہی مشہور حدیث اس بات کی زبردست وضاحت کرتی ہے۔ یہ مہر کوئی راتوں رات لگنے والی چیز نہیں ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر غور کیجیے گا۔ پہلے لمحے میں انسان سے کوئی ایک گناہ سرزد ہوا، اس کے نتیجے میں اس کے صاف دل پر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ بن گیا۔ اگر اسی دن احساس ہو گیا، توبہ کر لی، تو وہ نقطہ صاف ہو گیا، دل پھر سے شفاف۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو مسلسل گناہوں سے وہ سیاہ نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر مہینوں اور سالوں کی غفلت کے بعد پورا دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ بس یہی وہ وقت ہے جو بالآخر اس الہی مہر کا سبب بنتا ہے۔ اس مکمل مہر کے لگنے سے ذرا پہلے کا جو مرحلہ ہے اسے قرآنی زبان میں رون کہا جاتا ہے۔ اسے آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایک قسم کا روحانی زنگ ہے۔ مسلسل برے اعمال کی وجہ سے دل پر چڑھنے والی یہ تہ رفتہ رفتہ نیکی اور بدی کی تمیز کو بالکل دھندلا دیتی ہے۔ سورہ المطففین میں بھی اس کا واضح ذکر ہے کہ کس طرح روزمرہ کے اعمال سیدھا ہمارے دل کی شفافیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے کلاسیکی علماء نے اس تجریدی تصور کو عام فہم بنانے کے لیے بڑی زبردست مثالیں دی ہیں۔ آئیے ایک ایسی ہی جاندار بند مٹھی کی تمثیل پہ نظر ڈالتے ہیں۔ امام مجاہد نے دل کو انسانی ہاتھ سے تشبیہ دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دل شروع میں ایک بالکل کھلی ہتھیلی کی طرح ہوتا ہے، سچائی کو قبول کرنے کے لیے 100% تیار، لیکن ہر بار جب ایک گناہ دہرایا جاتا ہے اور ہدایت کو جھٹلایا جاتا ہے تو گویا ایک انگلی اندر کی طرف مڑ جاتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری۔ آخر کار وہ دل ایک انتہائی سخت بند مٹھی بن جاتا ہے، ایک ایسی مٹھی جہاں اب باہر سے کوئی روشنی یا سچائی اندر داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو امام مجاہد کے مطابق اس روحانی رکاوٹ کے باقاعدہ ارتقائی درجات ہیں۔ پہلے ران یعنی زنگ کی ہلکی سی تہ، پھر طبع یعنی ایک بھاری ٹھپا ثبت ہونا،
اور اس کا بالکل آخری مرحلہ ہے اقفال، جس کا سیدھا سا مطلب ہے مکمل تالے پڑ جانا۔ یہ درجات ثابت کرتے ہیں کہ مہر مسلط نہیں ہوتی، یہ اس زوال کا وہ حتمی درجہ ہے جو مسلسل ملنے والی تنبیہات کو نظر انداز کرنے پر آتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے حدیث حذیفہ کے حوالے سے ایک اور بڑی کمال کی منظر کشی پیش کی ہے۔ ایسے دل کو ایک الٹے کوزے یعنی الٹے برتن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب ذرا سوچیں، ایک الٹے برتن پر آپ جتنا بھی پانی ڈالیں، کیا وہ ایک قطرہ بھی اپنے اندر روکے گا؟ بالکل نہیں۔ ایک مہر زدہ دل بھی سچائی کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتا، وہ نیکی اور بدی کی تمیز مکمل طور پر کھو بیٹھتا ہے۔ یہ تمام تفصیلات ہمیں ایک انتہائی دلچسپ اور گہری علمی بحث کی طرف لے جاتی ہیں کہ در حقیقت اس مہر کی نوعیت کیا ہے اور یہ لگتی کیسے ہے۔ اس موضوع کو دیانتداری سے سمجھنے کے لیے دو بڑے علمی زاویوں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک طرف تو معتزلہ مکتبہ فکر ہے، جیسے علامہ زمخشری۔ ان کے نزدیک یہ مہر دراصل ایک استعارہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا حقیقت میں کسی کا دل خود بند نہیں کرتا، کیونکہ یہ خدا کی پاکیزگی اور عدل کے خلاف ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف علامہ ابن کثیر کا روایتی یعنی آرتھوڈاکس نظریہ ہے، جو اسے استعارہ نہیں بلکہ انسان کے تکبر اور ہٹ درمی پر خدا کی طرف سے ایک بالکل حقیقی اور منصفانہ رد عمل قرار دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑی اہم بات پر غور کیجیے گا۔ ان تمام تر علمی آراء اور اختلافات کے باوجود ایک بنیادی نقطے پر سب کا اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس الہی مہر کے لگنے سے پہلے ہمیشہ انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ یہ کوئی اندھا قانون یا جبر نہیں ہے جو انسان پر مسلط کر دیا گیا ہو، بلکہ یہ سچائی کے مسلسل انکار، غفلت اور تکبر کے جواب میں ملنے والا ایک منصفانہ اور حتمی نتیجہ ہے۔ سارا دار و مدار انسان کے اپنے انتخاب پر ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر یہ گہری سوچ ذہن میں ابھرتی ہے۔ اگر ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہی یہ طے کر رہے ہیں کہ ہمارا دل کھلی ہتھیلی کی طرح سچائی کے لیے کھلا رہے گا یا پھر وہ آہستہ آہستہ ایک سخت بند مٹھی کی شکل اختیار کر لے گا، تو ذرا سوچئے آج اس جدید دور میں ہمارے کون سے اعمال خاموشی سے ہماری روحانی حالت کو شکل دے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔